سورہ فاتحہ شریف پڑھیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین اجود الاجودین ارحم الراحمین خالق السماوات والارضین غیاث المستغیثین معین المؤمنین احسن الخالقین خیر الرازقین والصلاة والسلام علی احسن النبیین اعلم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادیین المہدیین وَأَصْحَابِهِ غُرِّ الْمِيَامِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الوسیم الحسیم القسیم الجسیم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھیں سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سارے نہیں پڑھ رہے، کلمہ تو سب نے پڑھ رکھا ہے، پھر درود شریف بھی سارے مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک پھر پڑھیں جی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم وَيُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ فِي كُلِّ لَمْحَةٍ وَنَفْسٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُومٍ لَكَ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ وَيَا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ وَيَا محبوب اللہ۔ وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے اور نہ کسی کو ملا۔
اب وہ مل بھی نہیں سکتا اور پہلے کسی کو ملا بھی نہیں. کوئی ہے تو بتا دے جس کے قدم کے دھرنے سے زمین ساری کے مشارق اور مغارب پاک ہو گئے. کوئی ہے تو بتائیے کہ جس کے کندھے پر رب نے اپنا دستے قدرت رکھا ہو. کوئی ہے تو لائیے کہ جس نے ٹکٹکی باندھ کر عین ذات کا دیدار کیا ہو. کوئی ہے تو بتائیے کہ جس کے ابرو کے اشارے پر ملک کے مالک کی رحمت کے دھارے بدل جاتے ہو. کوئی ہے تو بتائیے جس کی تصدیق کرنے والے کو صدیق اکبر کہا گیا. ارے جس کے گستاخ کی گردن کاٹنے والے کو فاروق اعظم کہا گیا اور جس پر مال نچھاور کرنے والے کو غنی ذوالنورین کہا گیا ہو اور وہ بچہ جس نے جنم لیتے ہی نے دیکھا اسے مشکل کشا. بولو بولو کھڑے ہو کے ذرا انارہ دوترا ہے اور علامہ بھلا کتنے درود پڑھ دیں. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. زور سے صلی اللہ علیہ وسلم. حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دیئے سرکار دیئے سرکار دیئے گل ساری سرکار یا محمد. کوئی اور ہے تو بتائیے جسے اولیت ملی ہو اولویت ملی ہو تعلی جس نے سب کی ختم کر دی ہو سارے نبی رسول جس کے مقتدی بنے ہوں ہر ایک رسول جس سے التماس رحمت کرتا ہو ہر ایک جس کی چشم کرم کا طالب ہو آسمانوں اور زمینوں کے فرشتے اور جنت کے حور و غلمان حتیٰ کہ تقدیر لکھنے والی قلم اور وہ لوح جس پر تقادیر موجود ہے اور وہ کرسی جو سماوات و اردین سے بڑی ہے اور وہ جسے رب کا عرش کہتے ہیں ہر ایک جس سے کرم کی بھیک مانگتا ہے وہی تو آمنہ کا لال. وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. میرے آقا آپ فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بصدق اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الى الخلق کافہ وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا وختم بی النبیون. فرمایا جو کمالات اور جو عزتیں اور جو شانیں میرے مالک نے میرے دامن میں ڈال دی ہے کوئی دوسرا نبی ان کے قریب بھی نہیں آ سکا بلکہ جس کو جو کمال ملا ہے صدقہ محمد. اور کوئی ہے تو بتائیے وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا. حضور ہی حضور ہے. قبلہ اعلیٰ حضرت بریلوی کڈ کڑا کے دیتے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور اللہ مرکزہ الشریف ونفعنا اللہ تعالیٰ بفیوضہ وبرد اللہ تعالیٰ مثواہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر. آپ فرماتے ہیں نبی سرور ہر رسول و ولی ہے. نبی سرور ہر رسولو بولو بولو نبی سرور ہر رسولو ہر رسول کا ہر ولی کا سرور کوئی اور نہیں آمنہ کا لال ہے. سرور کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ سرور کسے کہتے ہیں؟ سرور سردار ہو جو. رسولوں کا سردار بھی ہمارا آقا ہے ولایت کا سردار بھی ہمارے آقا ہے. او بیلیا تو پاویں ولایت چمنج یا رسالت چمنج یا ملکیت میں جا یا انسانیت میں آ یا جنات میں چلا جا 18,000 عوالم سارے چاند کے تو آنے کے بعد یہ کہے گا وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ. حضور کے پلے کا کوئی نہیں حضور کے پلے کا حضور دے
وہ محبوب ہوتا ہے جنے وہ محبوب ہوتا ہے میں پٹواری بھی گل کرنا سمجھی کیسو وہ محبوب ہونا کسے صفتہ نال جنا سونا آوے تو محبوب ہونا اور جنا علم والا ہوئے تو محبوب ہونا اور جنا لجپال ہوئے تو محبوب ہونا رب نے علم والا بھی ان کے پلے کا کوئی نہیں بنایا رب نے حسن والا بھی ان کے پلے کا کوئی نہیں بنایا تو لجپالی کا یہ حال ہے فرمایا میں محمد کو میرے رب کی قسم جنت میں تب قدم رکھوں گا جب امت ساری بخش دی جائے پھر کس سے اور محبت کریں اور لائیے ذرا حضور کا ہم پلہ لائیے حضور کے تو غلاموں کا جواب کوئی نہیں حضور کے تو غلاموں کا پھر اچھا بولو جواب اے میرے بابا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظرت الى بلاد اللہ جمعا کہرت لک حل بلتن الى حکم اتصالی فرمایا دنیا کے سارے شہر عبدالقادر کی آنکھ کے سامنے ایسے ہیں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو تو غوث پاک نبی پاک کے 11ویں بیٹے ہیں تو رسول پاک کی پشت سے 11ویں پتر دے سامنے تو دنیا چھپ نہ سکی تو آمنہ دے لال دا عالم کی تو کوئی لائیے ان کے تو غلاموں اور ان کی تو عالم مثلیت نہیں ملتی باہر کہاں سے لائیں گے آپ رسول ہیں نبی ہیں پیغمبر ہیں سب آپ کے دروازے سے خیرات مانگ رہے ہیں وہ علامہ بوسیری کی قبر پر رحمت اللہ علیہ آپ کی قبر پر خدا رحمتوں کا نزول فرمائے آپ فرماتے کلہم من رسول اللہ ملتمسن ہر ایک رسول حضور سے التماس کر رہا ہے اے بھائی نظر کرم ادھر کرم اسی کا تو ترجمہ احمد رضا بریلوی نے کیا ہے کہ جو انہوں نے فرمایا ماؤ شما تو کیا ماں میں شما تو میں تو کیا ماؤ شما تو کیا خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے توقع نظر کی ہے ہم کیا ہیں ہماری اوقات کیا ہے ارے کل قیامت کے دن ابراہیم خلیل اللہ بھی جس سے کہیں گے کہ چشمے کرم مجھ پہ بھی میرے آقا کرنا ہم کیا رہ جاتے اور حسن کا یہ حال ہے ہائے 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 حسن کا یہ عالم ہے حسن کا یہ عالم ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة إذهيان فجعل أنظر إلى القمر وإلى رسول الله وإلى القمر وإلى رسول الله وإلى القمر وإلى رسول الله وعليه حلة حمراء وإذا هو أحسن عندي من القمر فرمایا رات 14ویں کی تھی 14ویں رات کا چاند آب و تاب پہ تھا اور آمنہ کا لال مسجد اطہر میں جلوہ گر تھا میرے دل میں بھی کشش ہوئی تو میں درشن کے لیے حاضر ہوا اب جو میں مسجد میں آیا تو حضور نے سرخ رنگ کا جبہ زیب تن فرمایا ہوا تھا میں ایک نظر چاند کو دیکھوں پھر آمنہ کے لال کو دیکھوں پھر چاند کو دیکھوں پھر آمنہ کے لال کو دیکھوں پھر چاند کو دیکھوں پھر آمنہ کے لال کو دیکھوں آخر میں انتہا میں اینڈ میں یہ دل سے آواز آئی بس کرو جابر کہ مقابلہ کردہ پھر دائیں چند اتنا سونا بھی نہیں جتنا حضور دی ہڈی سونی ہے اچھا بولو اٹھ کے آر دیے نہ پار دیے جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ نہ ہاتھ کھڑا کرے جس کا ہے وہ کھڑا کرے حدیث پہلے سنا دیتا ہوں یہ گل میری نہیں یہ نعرہ میں نہیں چلایا یہ ہے حدیث پہلے حدیث سن لینا ابھی ہاتھ نیچے کرو حدیث پہلے سن لو اللہ نے فرمایا لو لا کا حبیب جی توان بنانا مقصود نہ ہوگا ما خلقت الافلاق میں کوئی شے بھی نہ بنا دو حضرت آدم نے حضور پاک دا نام لیا اللہم انی اسألوکا ان تغفر لی بحق محمد کہ حضور کے صدقے میری لغزش معاف کر اللہ نے فرمایا ما محمد و من محمد کون سے محمد کیسے محمد
یہ اللہ نو پتہ نہیں بنایا جدوں انہاں واسطے انج کردا کیوں ہے؟ کردا تاں ذرا پوچھاں تے صحیح ٹٹولاں تے صحیح محبوب دا کنج ذکر کردا. فرمایا وہ کون؟ فوراً انہوں نے کہا پروردگار عالم جب تو نے مجھ میں اذا نفخت روحک فی جسدی، جب تو نے اپنی روح مجھ میں پھونکی اور میں نے رفعت راسی الی قوائم العرش، تو میں نے عرش کے پایوں کی طرف ایسے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو میں نے وہاں پر تیرے محبوب کے نام کو تیرے نام کے ساتھ جڑا ہوا دیکھا، اور جب میں نے وہ نام دیکھ لیا فعلمت ذلك انك لم تضف الى اسمك الا اخب الخلق اليك، ہم کو اسی لمحے پتہ لگ گیا آدم بے شک بنایا تو پہلے گیا ہے، لیکن گل تیری نہیں، گل ساری سرکار. ہن بولو گل ساری، گل ساری. او یہ انبیاء کا سلسلہ گل ساری، او سارے نبیوں کا سلسلہ گل ساری، او بیلیا ساری کائنات بڑی چونکہ گل ساری. قیامت کا دہاڑا آئے گا گل ساری، بخشش ہوئے گی گل ساری. دوسری کیا بات ہے؟ تو بتائیں وہ حسن کی بات کریں تو حضور کے ساتھ کا کوئی حسین ہے؟ دے جواب مجھے اچھا بولو ہے. اتنے دے جناب مولوی صاحبان میں رگڑا کسی کو نہیں لگاتا، لیکن میں آپ کو ایک بات ضرور بتلاؤں گا، ان مولویوں کو خدا کے سامنے جواب دینا پڑے گا جو ڈسکوں پر بیٹھ کر بخاری اور ترمذی سامنے رکھ کر اور مسلم سامنے رکھ کر احادیث پڑھاتے ہوئے حوروں کے حسن پہ 6 گھنٹے تبصرے کرتے ہیں، اور جب کوئی ذات مصطفیٰ کی بات کرے تو منٹ میں شرک کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہیں. اور کملیو جواب کے دینا ہے رب نو تساں کہ جواب دینا ہے حوراں دے حسن نو بیان کرن واسطے تواڈے کول ٹائم ہے تو او دی گل نہ کردے ہو جدی زلف نو رب واللیل آدا ہے. اچھا سنو سنو سنو، وہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، سارے سناتے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان امرأة من نساء آل الجنہ اطلعت الى الارض لملات ما بینہما لعدات ما بینہما ولملات ما بینہما ریحا ولنصیفها على رأسها خیر من الدنیا وما فیہا. اے بخاری شریف کی حدیث سے بچے ہو منیا ساڈا ایمان ہے، لیکن ذرا سننا اس نے سرکار کے متعلق یہ بات اور جاگ کے سننا. میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، حضور کے پیاروں، بتاؤ تو صحیح کہ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ہوش کرو ہوش. حضور فرماتے ہیں جے کدے جنت دی حور اتوں جنت چوں ہنج کر کے تکے ہیں اتوں جنت وچوں جے ہنج کر کے تکے تھلے پوری طرح نہ تکے، خالی ہنج چاہت پاوے، ہنج چلک پاوے، خالی چاہت پاوے جنت سے نیچے، تو فرمایا یہ سارے آسمان اور یہ ساری زمینیں اس کے چہرے کی چمک سے روشن ہو جائیں. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ روشن ہو جائیں اس کی گال، کس کی؟ حور کی گال سے، نہ اس کی جھلک سے. او دی چاہت تو او دی جھلک تو زمین و آسمان روشن اور منور ہو جائیں. والا مالات ما بینہما ریحا، اور یہ سارے محتر بھی ہو جائیں، اور یہ سارے. اب ہم پوچھتے ہیں بتائیں مولانا یہ حور کون ہے؟ تو مولانا فوراً کہتی ہے میری لیے. آگے سے جواب کیا فرماتے ہیں؟ میرے لیے ہے. ہم نے کہا مولوی خوف خدا کر، رب سے ڈر، جو تیرے لیے ہے اس کے حسن کا حال یہ ہے تو رب نے جو اپنے لیے بنایا ہے اس کا عالم کیا ہے؟ یا محمد یا محمد یا محمد. زور سے بولو اور زور سے.
حق محمد، حق محمد، حق محمد، حق محمد. اگر حسن حور کا یہ حال ہے تو حسن حضور کا عالم کیا ہو. اور یہاں لگے ہاتھوں ہم ایک اور بات بھی کر دیں، تھوڑی سی بات کر دیں، زیادہ نہیں. بی بی پاک کی بات کریں، سیدہ پاک کی بات کریں، خاتون جنت کی بات کر دیں. وہ یہ کہ یہ بھی سمجھنے نہیں آتی کہ حدیث کے آخری کلمے میں کیا بیان ہو رہا ہے. آخری جملے میں فرمایا وَلَا نَصِيفُهَا عَلَى رَاسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. فرمایا وہ جو حور ہے نا، اس کے سر کے دوپٹے کا آدھا، پورا دوپٹہ بھی، او دوپٹہ پورا بھی، ادھا او دے سر دا ادھا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے. تو پتر ہوش رکھی چن مکھنا، جے حور او دے سر دی اوڑنی دنیا و مافیہ سے بہتر ہے تو پھر چادر بطول کا عالم کیا ہوگا. گلاں سوچنیاں چاہیے، گلاں سمجھنیاں چاہیے. تو حضور جیسا کائنات میں کوئی اتنے حسین، اتنا حسین رب نے کوئی بنایا ہی. یہ تو حضور کے پردے نے، حضور کے پردے نے، قسم قرآن شریف دی میں حضور کے پردے ہٹ جان کوئی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. حضور کسی میں قوت ہی نہیں تھی، کسی میں طاقت ہی نہیں تھی. حضرت ابوبکر پاک میں بھی نہیں تھی. تو حضرت ابوبکر پاک دی، حضرت علی پاک دی گل کرتے ہو، نبیوں وچ نہیں سی. بولو گے، کرو گل. تم انبیاء کی بات کرتے ہو، اللہ کے عرش میں طاقت نہیں تھی، خدا کی کرسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ نور برداشت کر سکے جو نور مصطفیٰ ہے. یہ تو رب نے پردوں میں لپیٹ کے محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. آنکھوں زور دی سبحان اللہ. وگرنہ عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ٹوک جملوں میں فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اعلم ان انوار المکونات کلہا من عرش و فرش و سماوات و اردینا و جنات و حجب وما فوقها وما تحتها اذا جمعت كلها وجدت بعدا من نور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا اگر تجھ میں طاقت ہو، پہلی تو گل ہے ہی نہیں، نہ 9 من تیل ہو تو نہ رادہ ناچے. پہلی تو گل ہے اے ٹپڑ کسے بچ سارے ہنج بولو ہے ہی کون ہے وہ جنا کٹ کے لے آؤ. اتھے بابا میر علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا انہاں جہا جنا پتہ ہے کیا ہے؟ چپ کر. نہ ہن پورے پاکستان دے مولوی کٹھے کر لو تو بابے میر علی دے بال برابر بھی ہیں. اچھا تو بولو، پھر بولو. اتراؤ تو ظاہری عالم بھی ہیں تو باطنی بھی ہیں. ایک علم ایسا ان کے پاس تھا جو صرف سید کے پاس ہوتا ہے، غیر سید کو مل ہی نہیں سکتا، پاویں کروڑ کتاباں پڑھ لو. یہ دماغ وچ رکھ لینا. تے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، اکھاں تے اتارے ہو، ایڈا جنا جے کہندا پے چپ کر. ادھر با یزید بستامی فرماتے ہیں غسط لجت المعارف، میں معارف دی سمندر وچ غوطہ زن ہویا ویکھاں تے صحیح مقام مصطفیٰ ہے کی. فائزہ و بینی و بینہا الف حجاب من نور، جو میں آگے ودن لگا تے حضور کے مرتبے کی ابتدا اور میرے درمیان نور کے 1000 پردے آئے لوگ. چپ کر میرے لیے، چپ کر. او بھائی چلو یہ تو ایک بابے دی گل سنائی. ہن ذرا میں بابے بریلی والے دی گل سنا. تو بابا بریلی والے کے فرماندے ہیں، ذرا وہ بھی سن لو. اعلیٰ حضرت بریلوی آپ فرماتے ہیں میں تو کیا چیز ہوں. اعلیٰ جنا تک وہ کتنا بڑا ہے. آلہ حضرت بریلوی دے پلے دا عالم بڑے دور دی
گل ہے پترو انہاں دیاں ہن کتاباں بھی بغیر ڈکشنریاں تو پڑھنے والا کوئی نہیں. اے میرے ال تک لو سارے پہلے وہ بابا جو کچھ لکھ گیا نا وہ معنی جانن واسطے چنگے پلے پڑھے ہوئے مولوی صاحب قبلہ نو وی ڈکشنریاں فرولنا پیندیاں. اس دا معنی کی ہے؟ اے تکو مولا مرتضیٰ کے شان میں جو انہوں نے کلمات کہے ہیں وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تو کوئی بندہ اٹھ کے پوری کا ترجمہ سنا دے میں اس کو ابھی کے ابھی 25,000 دوں گا. 25,000 حق حلال دینے. یہ نہ سمجھے میں اسے بہ کے 20 داگے دی کمائی کماندا نا. پکیاں چورن بھی میں کدی نہیں بیچے تے تقریراں بھی نہیں بیچیاں. یہ ذہن وچ رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں اتنے دو گے تو ہم آئیں گے. ہم ایسے چلو کہ ہوری پاسے گل نکل جانی ہے کنا نو ہاتھ لاندے ہیں. ماہی جے تہاڈا ہے تے ساڈا بھی ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ کلمہ اساں بھی پڑھیا پترو یہ تے نہیں نا. ہاں جے تو حضور لب جاندے نا تو پتہ لگ جاندا کتنے 20 دا 100 ہے. کہ بلا حضرت ابوبکر صدیق بھی شانہ حضور دیاں بیان کیتیاں مکا کر کے. مولا علی ممبر تے کیتیاں تقریراں. علی پاک دی تقریراں دے نال دی کوئی ہے تقریر تے لاؤ بولو. چن مکھڑو گلاں حضور دے. ہن میں تانوں اے پیا سنا دا حضور دے نال دا سونا کوئی نہیں تے پہلے میں کہاں چل 50,000 دیویں گا تے دساں گا حضور دے نال دا کوئی نہیں. تے قیامت دے لڑے انہاں بھی مینوں کہنا پتر تو جو کچھ لینا سی تے ہی لے. تے ہن جو کچھ پہ کر دے ہیں نا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے جب سامنے تکڑ گئے نا تو فرمائیں گے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. گلاں تھوڑیاں کوڑیاں ضرور نے اے کوڑیاں نے جس اندروں کڈنا ہوئے نا صاحب کتاب کوڑا ہوندہ ہے. میرے کلیجے کے ٹکڑو اعلی حضرت دے نال دے جنا علم تکو تساں اعلی حضرت دا علم اندازہ کرو. تے اعلی حضرت بریلوی فرماندے نے کہ میں تو کیا چیز ہوں. انہوں کیا چیز انہوں نے گھٹ مقام ہے. جس جنے دیاں گلاں دے معنی ابھی میں مثال کے طور پر ایک دو شعر سنا دوں شان علی کے. ویسے تو لاکھوں کلام ہے ان کا. حیدرا اجدر درا درغام آئل منظرا. 25,000 روپے آج لینے لے لو. حیدرا اجدر درا درغام آئل منظرا. شیر عرفان را درا روشن درا امداد کندہ. دیگما غیظو ما زیغو فتن را راغما. ایک ترجمے ایک شعر دا ترجمہ کر سو دوسرے چٹک جا سو. دوسرے دا کر لے سو تیسرے چٹک جا سو. کتھوں نکلو گے؟ گل کرو. جس جنے دیاں گلاں لکھیاں ہویاں واسطے ڈکشنریاں پھولنیاں پین. بسم اللہ ماشاءاللہ ولا حول ولا کوئی غریب جا بندہ تکن دیو. یہ ہن تساں جوس پینا ہے بعد وچ. اے لو انہاں نوں دیو جی. حیدرا اجدر درا درغام حاہل منظرا. کرو گلا او بیلیا. لیکن جدوں حضور دے حسن دی گل آئی ایتھے انہاں یہ نہیں آگا میں علم بہت بڑا عالم ہوں منطقی ہوں صرفی ہوں ناوی ہوں فلاسفر ہوں بلاغت ہے میرے پاس علم اصول علم حدیث علم تفسیر کا ماہر ہوں. کون ہے میرے پلے کا؟ یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے پتہ ہے احمد رضا پاک نو بھی یہ گل پتہ ہے جتنا تو بولے گا نا حسن اجے بھی سرکار دا پرے پرے رہے. تو گل سنو کہ فرمائی نے فرمایا میں تو کیا چیز ہوں. میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو رضا. میں کے شاہ جس کائنات بڑھائی تو قرآن نازل کیتا او رب بھی لاکھ مصحف سے پسند آئی بہارے عارض. وہ رب بھی لاکھوں صحیفوں سے
زیادہ پسند رخسار مصطفیٰ کو کرتا ہے. کرو گلا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا بیلیا کوئی نہیں. تے حضور نال وفا کرو, حضور نال عشق کرو, حضور نال محبت پکی کرو. بیڑا ترنا ہی حضور دے نام نال ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی نے یہ بھی فرمایا, نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی, اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے. قبر دی مصیبت تو وڈی کیڑی مصیبت ہوئے گی ہے کوئی؟ اچھا بولو. چلو اتنے تو پھر 4 پیسے خرچ کر دے ہو چھٹ جا. پرچہ ہویا ہے جی, میں بڑا پریشان ہے جی, میرے تے جی پرچہ دیو جی 2-4 لاکھ. پاکستان دا حال ہی ہے جدا. زیادہ اس پہ بھی تبصرہ میں نہیں کرتا, تو میرے تو زیادہ سیانے بھی ہو تو جان دے بھی ہو. روپیے خرچ کرو جناب تو مصیبت چو. قبر بھی چکے پیسے دے سو, کینو رشوت دے سو, کنج چھٹو گے. تو قبر دی مصیبت تو وڈی تو پائیا کوئی مصیبت دنیا میں ہے ہی نہیں. تو اس قبر کی مصیبت سے چھٹکارا بھی تجھے صرف ماہی کے رخسار کو پہچاننے کی وجہ سے ملے گا. جانے جانا کو جو تو نے پہچانا تو یہاں بیڑا پار ہونا ہے. اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا. گل ساری قبر چویں پار ہو جان گے. گل ساری تو جے کدے اگے پل تے پہنچو گے تو تھے کیا ہوئے گا؟ کوئی اور تمہیں نہیں نظر آئے گا. سن لو سارے کان کھولو. یہ گل سرکار آپ فرمائی, فرمایا پل تمہیں آپ پوسو. قسم خدا دی. حضرت فرماتے ہیں انس بن مالک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلا تکیا کول ٹر گیا آستا جی چپ کر کے. سالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشوالی یوم القیامہ, میں جا کے گوڑے دباواں نال عرض کیتی پوچھیا. میں کہا حضور جی یہ جڑا قیامت والا دیہڑا ہے یہ وچ مینوں چھڑا لے سو, یہ وچ مینوں. ادھر کوئی بھابی بھائی بیٹھا ہوا ہے تو وہ بھی غور کرے, اپنا وقت ضائع نہ کرے. آج لے ان کی پناہ چلیا, آج مدد مانگ ان سے, اور تجھے ہم کچھ نہیں کہتے. وقت ضائع نہ کر, پھنس گئی جان شکنجے اندر جوں بیلن وچ گنا. تو باؤ صاحب نے فرمائی یہ گل ہے, وہ فرما دے نا پتہ ادوں لگ سی باؤ جدوں چڑی پھسی وچ بازاں ہوں. چڑی جدوں بازاں وچ پھسی گی نا پھر سمجھ آئے گی کتنے ویاں دا سو ہے. وہ فرماتے ہیں میں پوچھیا حضوراں کولوں, حضور میں چھڑا لو گے, بچا لو گے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھ کر فرمانے لگے انا فاعل, یہی کم کرن تے میں اتھے جانا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک. دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لبیک لبیک. بھائی جو شفاعت چاہتا ہے بولے لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک. بولا 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک لبیک. آج آپ لبیک کہہ رہے ہو نا تو کل تمہیں یہ نتیجہ ملے گا. یہ نتیجہ تمہیں ملے گا, یہ تمہیں پتہ لگ جائے گا. آج حضور کی برگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرنے والوں, کل تمہیں حضور بازو سے تھمیں گے. انہاں عرض کی تھی, میں پوچھے اب حضور میں چھڑا لو گے؟ حضور فرمایا کرنا ہی ہے, انا فاعل, یہی تو کرنا ہے. چھوڑانا ہی تو ہے, چھوڑانا ہی تو ہے. ہاں ہی تعالیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں اگر میرے گناہوں کی وجہ سے مجھے فرشتے پکڑ لیں اور گھسیٹ کر لے جاتے ہوں دوزخ کی طرف, تو میرے آقا آپ کی نظر پڑ جائے اور آپ دوڑتے ہوئے جب تشریف لائیں, اور یہ حدیث ہے کہ میں دوڑتا ہوا آؤں گا اور میرے غلام کو فرشتے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں گے, اور میں فرشتوں کو دوڑتا ہوا آؤں گا, دوڑتا ہوا. او کملے ہو,
اساں حضور دا نام لیندے ہاں شرماندے ہاں، حضور معاشر میں ہمارے لیے دوڑیں گے. وہ فرماتے ہیں جب آپ میرے پہ نظر ڈالیں نا، وہ تو حدیث میں سے ایک بندے کا ذکر ہے نا، تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پتہ میں ہی ہوں گناہگار، تو میں نو میرے تے نظر حضور دی پہ جائے نا، حضور فرشتیاں نو دیکھ کے فرمان چھوڑو اینو بندہ آزاد شدہ، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہوں حساب، کیسا لیتے ہوں حساب، اس پہ تمہارا کیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترو تے پل صراط تے بھی حضور نے کاش تو نے یہ حدیثاں رٹیاں ہون تے اے اور ساریاں گلاں سانو آندیاں اے نہیں گلاں سانو پتہ. او منیا مال بڑی چیز نے، او منیا، پر پترا نماز بھی کم نہیں کرے گی جی حضور دی محبت نہ ہوئی. او بچیا داڑیاں تے پگڑیاں تے جھبے وڑ جان گے کھڈے وچ جے سائیاں دا پیار نہ ہویا تو او بچیا گناہاں سمیت تو جنت وچ ٹر جائے گا جے اگر سرکار دا عشق ہویا. حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، زور سے بولو حق محمد یا محمد، حق محمد یا محمد، حضور نال محبت کرو. زندہ آباد زندہ آباد، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے ایک بندہ نعرہ مارے جی، اٹھ کے نعرہ مارے، اٹھ کے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. سلامت رہو، خدا تواڈے جسماں نو سلامت رکھے، تواڈے انہاں ہتھاں نو سلامت رکھے وہ جڑے حضور واسطے اٹھتے رہے. تو اور فرماؤ. اچھا تے یہاں پر ایک جو وسوسے ڈالتے ہیں نا، یہ جو 2 نمبر ملا ہیں، یہ جو وسوسے ڈالتے ہیں نا خبیث، یہاں اللہ کے سامنے کس کی چلتی ہے، یہ اتھوں لاندے نے. ایک گل یاد رکھ لو میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو، ایک کان کھول کے سن لو، اللہ کے سامنے کسی کی بھی نہیں چلتی جو چلانا چاہے، اللہ کے سامنے اس کی چلتی ہے جس کی اللہ خود چلائے. ایک باری پھر سن لو، جس کی اللہ اچا بولو. ہوں حضور جی اینج کیتا سی تے چن نہ تروڑ دا، اللہ ہی تروڑیا ہے نا. کس تروڑیا ہے؟ نہ تروڑ دا، پر چلائی سنا. حضور قدم ترے یثرب وچ تے مدینہ منورہ طیبہ تابہ بنایا سنا، تے نہ بنا دا نا. او بھائیا انہیں بنایا ہی تا ہے دنیا نو لگ پتا جائے او مردود اور ہوتے ہیں محبوب بولو. گل ساری گل ساری گل ساری. یہ فرق ہے. میں نے تو دن کو بھی آج حدیث شریف سنائی ہے، ابھی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. دنیا میں جنا لے آؤ جڑا اس دنیا تو اپنی مرضی نل گیا ہو، لے آؤ. میں بخاری پڑھتا ہوں، میں بخاری سنانے لگا ہوں، مسلم پڑھتا ہوں، متفق علیہ روایت. پوری اسلام آباد نہیں، مشرق تو مغرب تو شمال تو جنوب دے کل مولوی کٹھے کرو، مفتی کٹھے کرو، شیوخ الحدیث کٹھے کرو. حدیث میں پڑھوں گا. پوری کائنات میں حضور کی ذات ہے جیڑی دنیا تو اپنی مرضی نل گئی. او بھائی سارے نو جے سمجھ نہ آئی ہوئے تو نہ سمجھ والے نہ بولو، جنہاں نو آئی آکھو سبحان اللہ، جنہاں نو نہیں آئی میں سمجھا سا. آیا جی اس کام واسطے
آیا جی اس کام واسطے ہیں حضور اپنی مرضی نہ لگے. پھر سن لو حضور پھر بولو ہوں آپ نے جی وہ تو اللہ کی وہ نہیں سی اللہ دی مرضی چلے ہو. سنو حدیث اللہ دی مرضی اے سی کہ حضور اپنی مرضی کرن. کچھ سمجھ آئی جے اللہ دی مرضی اے ہے کہ محبوب اپنی مرضی کرے. محبوب اپنی مرضی کر کے تو آخرت کی طرف چل رہی ہے. اچھا جے تمہیں نہیں سمجھ آئی تو میں نے پھر بخاری پڑھی لین دے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی المنبر ثم قال ان عبدا ان اللہ تعالی خیرہ ما بین ان یؤتیہ من زہرت الدنیا ما شاء وما بین ما عندہ وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ. حضور فرماتے ہیں ایک بندہ ہے جنہوں رب نے اختیار دیتا ہے کہ جے چاندہ ہے تو دنیا تے رہ, جے چاندہ ہے تو دنیا تے, جے چاندہ ہے تو آ, جے چاندہ ہے تے رہ, جے چاندہ ہے تے آ. میں نہ آدھا رہ تے نہ آدھا آ. بولو اچھا بولو. یہ تو انہوں نہیں سمجھ آئی تو نہ بولو. چلو جی جتنے آئیے بولو گل ساری گل ساری او گل ساری. دل میں رتی بھی برابر ایمان ہوئے جڑا بہ نہیں سکے گا اٹھ کے تو سبحان اللہ کرنی ہے. وہ میں لے آؤں ہوں آجے ذرا صبر رکھو. اجے ایتھے تک تو تساں آؤ نا. اوہ حضور فرماندے نے ایک بندہ ہے, ایک ادھر نکڑ سے کوئی بندہ کھڑا ہو, حضرت جی کیا کری جاندے ہو, کیا کری جاندے ہو, کی گلاں کری جاندے ہو. ایک بندے دے بارے حضور دے بارے میں تھوڑا صبر کر, اجے میں بخاری پوری نہیں پڑھی, اجے تھوڑا بریکاں تے پیر رکھو میرے مٹھیو, میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو. اجے تانوں ہن پتہ لگ جاندا ہے بھئی اللہ کی چاہندا ہے. اے ہن ہی پتہ لگ جاندا ہے تانوں اللہ کی چاہندا ہے اور او کس کے لیے چاہتا ہے. حضور فرماندے نے ایک بندے نو رب نے دتا اختیار. کی دتا؟ اچھا جی اختیار جی اٹھنا نہیں, اے پھڑی جی علی رضا پھڑنے. اے ایک میرے کول کھڈو نہیں ذرا, ایک ایک چیز ہے نہیں ایک ہے. اچھا انہیں نام دسو بزرگوں ماسٹر شاہ صاحب, یہ ہوں تمہیں اختیار دے ہیں جی بھائی تسی اے لو یا اے لو, نہ میں آدھا اے لو نہ میں آدھا اے لو. یہ لینا لے لو جی. اور اگر کوئی یہ کہے, ابھی وہ کھڑے ہونے والی روایت ہے, ابھی اگر کوئی یہ کہنے جی اتھے میری مرضی نہیں چلی, انہاں اپنی مرضی چلائی تو نہ اپنی مرضی ہے, لیکن انہوں اپنی مرضی چلان دا اختیار میں دیتا ہے کہ نہیں. انہوں اپنی مرضی کرن دا جے میں اختیار دیتا ہے تو پھر مختار ہے نہیں کہ نہیں. تو جے مختار نے تو میرے مقابلے وچ نہیں, اجازت نال نے. حضور رب دی اجازت نال مختار نے. رب دی مرضی یہ ہے کہ یار دی مرضی ہوئے.
محفل ہونی ہے تھوڑی بس آخری بات ارے بھی ادھر استانے پر رش ہے مہمان آج بہت ہیں 11ویں شریف تھی دن کو تو اس واسطے میں بھی جانا ہے تو ایک گل میں تمہیں سنا دینا بھائی جی اللہ دے مدے مقابل نہیں حضور اللہ دے پھر بول لو مدے مقابل زور دا بولو محبوب نے کہ نے رب محبوباں دی موڑ دا محبوباں دی موڑ دا پھر سارے بولو محبوباں دی موڑ دا تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے نا جلد نمبر 28 تو فتاوہ رضویہ شریف ایک گل لکھی وہ گل نہیں جی حدیث شریف ہے ہن سناواں وہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں کہ وہ مولا علی دے ابا جان نے جناب ابی طالب نہ سنے شکر ہے انہوں نے ہو گیا فالج انہوں نے ہو گیا بڑا ہی ظالم قسم دا سخت قسم دا فالج ہوا ہے یعنی اتنا سخت اٹیک ہوا ہے پورے جسم تے ہی ہو گیا یعنی اونا دا پورا جسم مفلوج ہو گیا انج پے ہوئے نہ پیر دا انگوٹھا ہلدا ہے ایک انگلی بھی نہیں ہلدی جناب ابی طالب حدیث شریف لکھنے والے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ونور اللہ مرکدہ الشریف ونفعنا اللہ تعالیٰ بفیوزہ وذکرہ اللہ تعالیٰ بالخیر فی الدارین اللہ ان کی قبروں پر اور ان کے آباء و اجداد کی قبور پر رحمتوں کا نزول بڑی جنے دی تگو دو جے ساڑھے اندر عشق رسول جڑا آج ہے نا یہ دے وچ بڑا عمل دخل ہے اعلیٰ حضرت تو اے گل سنے ہیں ہونا حدیث شریف پر اے سنن تو پہلے ذہن چ رکھ لو جنوں گل چنگی لگے گی تو پھر سبحان اللہ بہ کے نہیں ہنسنی اجے وہ گل آمدی ہے اگے سنو فرماندن ہو گیا انہوں نے فالج انگلی بھی انہوں دی ہلدی تساں بھی پوری توجہ نال سنو تقریراں بتیریاں دیاں سن دیو اج پھسے میرے اگے سنو تساں مزہ آئے گا تانوں اندروں لطف آئے گا اصلی گل تے نا اندروں لطف آئے اور اندروں نہ کوئی تار ہلے تے گل بندی میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے تارے ہو وہ جناب کریم نو اطلاع ملی کہ چاچا جان نو ہو گیا فالج حضور انہاں نال محبت بڑی کر دے سن مولا علی دے ابو نال بڑی محبت کر دے سن تو حضور نو پتہ لگا انہاں نو ہو گیا فالج ہیں تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جانے جانا دل برو دلدارا تھا آپ تشریف لے آئے انہاں دے گھر یہ دیتے بھی ہلکی سبحان اللہ آکھی دیو بھائی تو کونا تواڈے خواب جے آج حضور آ جان اللہ تواڈے کو آ جان تو سبحان اللہ آ دیو اسے گھر ٹر گئے انہوں نے آپ وہ سائیں تشریف لے گئے انہوں دے گھر تشریف لے گئے تو چاچے انہیں لمے پہ ہوئے وہ چاچے انہیں اینج گردن موڑ کے تک نہیں سن سکتے پورے جسم تے فالج سے حدیث شریف کے لفظ ہیں جیسے کہ انہیں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہو ہینج وہ بدے ہوئے سن پورا جسم ہینج جکڑے ایسے تو حضور جا کے پوچھ دیں چاچا کیف تجدو کا یا عمی چاچو کی حال ہے تو چاچو نے کہا یبن اخی مغمومن بڑی تکلیف ہے اور آپ تو دیکھ ہی رہے ہو بھتیجے میں نے مڑ کے بھی آپ کو نہیں دیکھ پا رہا اور حرکت ختم ہو گئی ہے سانس چل رہی ہے آنکھ بس دیکھتی ہے مگر پھر نہیں سکتی گردن اور یہ حال ہے حضور چپ ہو گئے تھوڑی خاموشی رہی نا جی جو ہے پھر تھوڑی خاموشی کے بعد سرکار کو انہوں نے کہا بھتیجے وہ تم کہتے ہوتے ہو نا تمہارا ایک رب ہے
آستہ آستہ سبحان اللہ کری جاؤ، وہ جملہ تجھے اگے ہی ہے جتھے میں تمہیں لے آنا چاہتا ہوں۔ سنیں انہاں کیا بتیجے تو کہتے ہوتے نا تیرا ایک رب ہے، حضور فرمایا جی ہے، اوہی اللہ۔ آپ نے فرمایا ہاں، ادعو اللہ یبن اخی ادعو اللہ این یشفینی، بتیجے کہنا اپنے اس رب نو، اپنے اس رب نو آخ این یشفینی مینو ٹھیک کر دے، انہوں کہہ مینو بولو۔ اگوں حضور اے نہیں فرمایا چاچا بڑا مسئلہ ہے، میریاں من تے لیندہ ہے رب، مگر وہ مندہ ہے جنہ کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں دے حق چھے، توں اجے کلمہ چاچا نہیں پڑھیا، میں جی آکھیا چاچے نو شفا دے، اگوں جواب ہے ہمیں پہلے کلمہ پڑھا۔ یہ نہیں فرمایا حضور، گل کلمے دی تے نہیں سی اتھے۔ ٹھہرو 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 بات سنی جاؤ۔ حضور جنہوں یہ گل سنی نا انہوں نے کہا اپنے رب نو کہہ بتیجے کہ وہ شفا مجھے دے، حضور نے منٹ بھی نہیں لایا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے نتے تک کے نا فرمان دینے کے عرض پہ کر دینا رب نو، اللہم ھذا عمی، سمجھ آئی یہ نہیں آئی؟ او مائی گاڈ ہی از مائی انکل، او میرے رب اے میرا کیے۔ اللہ نو پہلے کو نہیں پتا، اسلام آباد علیہ وہ پیار نال دسو، جدوں وہ تکلیف پہ جیتا نہیں سی پتا سی نا حضور کے پہ آدھے اے میرا، اے حضور شفا منگن تو پہلے پہ آدھے تساں نوٹ کرو، او بھائیو نوٹ کرو، او دیوانے ہو، حضور اے کہنے بھئی شفا دے، انہیں نہیں کیا بھئی یا اللہ اے میرا چاچا ہے، اے میرا اشفی اشفی، اسے شفا دے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجے فے پوری نہیں ہوئی اشفے دی، ابو طالب پاک ماری چھال ہے نکلو۔ بیٹھو بیٹھو بیٹھو، اجے سبحان اللہ کے ہے، اجے سبحان اللہ آگاں ہو رہا ہے۔ انہوں نے چھال مار کے نا ادھر پھڑیاں بچیا، چھال مار کے اٹھ کے کھلو گے جڑے حال نہیں سن سکدے، زنجیراں ٹوٹ گئی ہاں، اٹھ کے کھلو گے اینج کر کے نا جی قبلہ سنیں، اینج کر کے نا ہتھاں نو اینج کیتا، ہون آیا جے وہ جملہ، ہتھاں نو اینج کیتا، لتاں چیک کیتیوں ہوئے، فرماندے نے بھتیجا یہ کی ہے؟ اے تو آپ نے فرمایا دیکھا نہیں، تو کہا بھتیجے پھر کہوں تو سن، یہ دنیا کہتی ہے کہ تو رب کو مانتا ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں رب تجھے مانتا ہے۔ اب بولو لبیک لبیک لبیک، بولو زور سے لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک، اور کھڑے ہی کھڑے، ابھی بیٹھنا نہیں، کھڑے کھڑے سن لو اگلا جملہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب حضور نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا، سنو اعلیٰ حضرت کی گل، فرمانے نا حضور نے یہ سن، اب یہ تبصرہ اعلیٰ حضرت کا پھر حدیث شروع ہونے لگی ہے، فرمایا حضور نے یہ سن کر یہ نہیں فرمایا چاچا کلمہ کفر کہہ دیا ہے، غلط کہا ہے، یوں نہ کہہ، بلکہ حضور نے آگے سے ایک اور بات فرما دی، حضور نے فرمایا چاچا پھر دیکھ لیا نا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں تو بھی مجھے مان، رب تجھے بھی مان جائے گا۔ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا لبیک یا بچیو،
ہن تشریف رکھو او بچیو تے پراوو تے پترو تے بزرگو اے گل جے حضور نال محبت کرو حضور نال محبت کرنے تہاڈا وقت ضائع ہون لگا اچھا بولو وقت ضائع ہوگا حضور سے عشق کرو اور صحابہ کو یاد کرو جو بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے اور یاد کرو جو منہ سے نکلا ہوا تھوک اپنے چہروں پر مل لیتے تھے اور یاد کرو جو حضور کے وضو کا پانی زمین پر نہیں آنے دیتے تھے اور یاد کرو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن لے کر اپنے وصال کے وقت فوتگی کے وقت اپنے خاندانوں کو کہہ جاتے تھے اساں نمازاں بھی پڑھیاں روزے بھی رکھے حج بھی کیتا ہے ساریاں گلاں درست نے پر اے ناخن اساڈیاں اکھاں تے رکھ دینا سن جے توقع رب دی کرم دی ہے تے انہاں ناخناں دی وجہ تو ہے ہیں جو حضور نال محبت کرو مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ چاہتا ہے اگر خیر مدینے کی طرف دیکھ واہ 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 دوران